بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ 60% جرمنی چائنا کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ طالبان نے 9 سال بعد امیر ملا عمر کی قبر کا مقام بتا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا آئی جی پنجاب کو عمران خان کی ایف آئی آر 24 گھنٹے میں درج کرنے کا حکم۔ ہائی کورٹ کے جج نے عمران خان کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی۔ امریکی عہدیداروں کی اعلیٰ روسی عہدیداروں سے خفیہ رابطے۔ ہم یوکرین میں ایک پیسہ نہیں بھیجیں گے، ریپبلکن قانون ساز بھڑک اٹھی۔ ہم جنوبی کوریا اور امریکہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، شمالی کوریا کی دھمکی۔ امریکہ اب یوکرین دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ دھنستا چلا جا رہا ہے۔ مشہور فرانسیسی ماڈل میرین نے اسلام قبول کر لیا۔ پاکستان کی 6ٹھی بار سیمی فائنل میں رسائی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جرمنی میں عوامی سروے کرنے والی ایک ادارے انفرا ٹیسٹ ڈی میپ کی طرف سے ملکی ووٹروں سے تازہ ترین سروے کے لیے لی گئی رائے کے مطابق صرف 9% جرمن باشندے چائنا کو ایک قابل اعتماد پارٹنر ملک سمجھتے ہیں۔ 5 سال پہلے یہ شرح 36% تھی۔ یہ تنزلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حالیہ برسوں میں چائنا کے بارے میں جرمن عوام کا رویہ نمایاں طور پر سرد ہوا ہے۔ اس عوامی سروے کے نتائج کا مطلب یہ بھی ہے کہ جرمن عوام اس وقت چائنا کو بھی اسی طرح شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے روس کو، یعنی یہ خدشہ کہ روس مزید یورپی ممالک پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ 61% رائے دہندگان کا یہ خیال ہے کہ روس مزید یورپی ممالک پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس سروے میں حصہ لینے والے 86% جواب دہندگان نے روس کی عالمی خطرے کی وجہ کے طور پر درجہ بندی کی ہے، جبکہ 63% نے چائنا کو بھی عالمی خطرے کے طور پر گردانا ہے۔ دوسری طرف 20% جرمنوں نے چائنا کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت وہاں انسانی حقوق کی صورتحال سے زیادہ اہم جرمن اقتصادی مفادات کو قرار دیا ہے۔ نصف رائے دہندگان چائنا کے ساتھ تعاون کے دائرہ کار میں کمی کے حق میں تھے، جبکہ باقی نصف تعداد نے موجودہ 2 طرفہ تعلقات کو جاری رکھنے یا پھر ان میں مزید وسعت کی حمایت کی۔ اس سروے میں جرمنی کے انفراسٹرکچر میں چینی سرمایہ کاری کی واضح مخالفت دیکھی گئی۔ جرمن باشندے روس جنگ کے فریقین میں سے روس کے مقابلے میں یوکرین کو بہت زیادہ ہمدردی اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 20% ووٹروں کا خیال تھا کہ یوکرین کو فراہم کیے جانے والے جرمن ہتھیار کافی نہیں ہے۔ 31% جواب دہندگان روس پر عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کے دائرہ کار اور ان کی شدت سے مطمئن تھے، جبکہ 37% کے خیال میں یہ پابندیاں کافی نہیں ہے۔ 23% رائے دہندگان نے کہا کہ روس کے خلاف عائد کردہ پابندیاں بہت زیادہ ہیں۔ طالبان نے ملا محمد عمر کی آخری آرام گاہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے 2013 میں وفات پانے والے ملا محمد عمر کی قبر کا مقام بتا دیا ہے۔ ملا عمر کی قبر افغان صوبے زابل کے ضلع سیوری میں موجود ہے، جہاں مختلف تصاویر میں قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے طالبان وزیر اعظم ملا حسن اور افغان کابینہ کے دیگر ارکان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ملک پر قبضے اور دشمنوں کی جانب سے قبر کو نقصان پہنچانے کے خدشے پر قبر کا مقام خفیہ رکھا گیا تھا، تاہم اب ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لوگ ملا محمد عمر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ بانی طالبان ملا محمد عمر کا انتقال 2013 میں تقریباً 55 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ انہوں نے سن 1993 میں طالبان کی افغانستان میں سوویت یونین کے ایک دہائی طویل قبضے کے بعد جاری رہنے والی تباہ کن خانہ جنگی کے دوران تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ آئی جی پنجاب بتائیں کتنے وقت میں حملے کی ایف آئی آر ہوگی۔ اگر ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شواہد ضائع ہو رہے ہیں۔
24 گھنٹے میں مقدمہ درج نہ ہوا تو سو موٹو لیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کا عہدہ چھوڑنے پر چیف جسٹس نے کہا کہ سو موٹو نوٹس میں آئی جی صاحب آپ جواب دہ ہوں گے۔ قومی لیڈر کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، معاملے کی نزاکت کو سمجھے 90 گھنٹے گزر گئے لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا، ایف آئی آر کے بغیر تفتیش کیسے ہوگی؟ ایف آئی آر کے بغیر تو شواہد تبدیل ہو سکتے ہیں، مقدمہ درج نہ ہونے کے ٹھوس وجہ ہونی چاہیے، قانون کے مطابق کام کریں، عدالت آپ کے ساتھ ہے، آپ افسران سے تفتیش کروائیں۔ جب تک آپ عہدے پر ہیں کوئی آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آئی جی صاحب آپ کے کام میں کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی، کتنی دیر میں مقدمہ درج ہو گیا بتائیں۔ آئی جی پنجاب نے عدالت سے کہا کہ مجھے تو صوبائی حکومت نے مقدمہ درج کرنے سے روکا ہوا تھا، ایک آپشن یہ بھی ہے کہ مرنے والے شخص کے اہل خانہ درخواست پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ کو دستیاب آپشن سے عدالت کا سروکار نہیں ہے، واقعے کی تفتیش کریں، شواہد اکٹھے کریں، فورینزک کروائیں، صوبائی حکومت کا موقف پولیس آفیسر سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا، فوجداری نظام انصاف رکنا نہیں چاہیے، قانون کے مطابق اٹھائے گئے ہر قدم پر عدالت پولیس کو سپورٹ کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک قومی سیاستدان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، ایف آئی آر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ پولیس تحقیقات نہیں کر سکے گی۔ فوجداری نظام عدل میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فوجداری نظام عدل عدالت کا استحقاق ہے، اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایف آئی اے طلبی کے نوٹس پر سماعت ہوئی ہے، جس میں جسٹس علی ضیاء باجوہ نے عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ میں ایف آئی اے طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا ہے کہ درخواست سماعت کے لیے کسی دوسرے بینچ کے سامنے پیش کی جائے۔ یاد رہے دوستو کہ عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کے طلبی کے نوٹس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایف آئی اے نے بدنیتی کی بنیاد پر نوٹس جاری کیے ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائی ہے، عدالت عمران خان کی طلبی کے نوٹس پر عمل درآمد سے روکے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے روسی صدر کے معاونین سے خفیہ بات چیت کی ہے، اس بات کا انکشاف وال سٹریٹ جرنل نے اپنی تازہ اشاعت میں کیا ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان نے یوکرین کے معاملے میں روسی صدر کے بعض معاونین سے خفیہ مذاکرات کیے ہیں۔ روسیوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات کا مقصد یوکرین بحران کے حل کے لیے سفارتی چینلوں کو کھلا رکھنا بتایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ یوکرین کے بہانے روس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جمعے کے روز یوکرین کے صدر سے بھی ملاقات کی تھی۔ روس کے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے مغرب اور امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ساز و سامان اور ہتھیاروں کی فراہمی جاری ہے۔ یوکرین کے لیے امریکی امداد کے متعلق ایک ریپبلکن خاتون قانون ساز کی تنقید نے امریکہ میں جھگڑا کھڑا کر دیا ہے۔ مارجوری ٹیلر گرین نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر ریپبلکن اس انتخابات میں کانگریس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو یوکرین کو کوئی فنڈنگ نہیں ملے گی۔ انہوں نے ڈیموکریٹس پر الزام لگایا کہ ڈیموکریٹس امریکہ کی سرحدوں اور عوام کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ڈیموکریٹس جس سرحد کا خیال رکھتے ہیں وہ امریکہ کی سرحد نہیں بلکہ یوکرین کی سرحد ہے۔ اگر ہم کانگریس کا کنٹرول سنبھال لیں تو یہ یوکرین کو ایک پیسہ بھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ سب سے پہلے، یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستوں کہ ریپبلکن نے یوکرین کے متعلق ایسے بیانات دیے ہوں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی یوکرین کے لیے کسی خالی چیک پر دستخط نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین ایک اہم مسئلہ ہے لیکن یہ صرف وہ معاملہ نہیں ہے جیسے ڈیموکریٹ کرتے ہیں، یہ کوئی بلینک چیک نہیں ہو سکتا۔ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کانگریس میں دو طرفہ منظوری کے ساتھ یوکرین کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی ہے۔
شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے میزائل تجربات اپنے سخت حریف ممالک جنوبی کوریا اور امریکہ پر حملے کے لیے کیے ہیں اور یہ جنگی مشقیں جاری رہیں گی۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران درجنوں میزائل داغے اور جنگی طیاروں کی سمندری حدود میں پروازوں کو بڑھا دیا ہے، جس پر شمالی کوریا کی فوج کا کہنا تھا کہ یہ مہمات جنوبی کوریا اور امریکی فضائیہ کی بڑی فوجی مشقوں کے خلاف بطور احتجاج کی گئی ہیں۔ شمالی کوریا کی فوج کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں کے تجربات، جن کا مقصد دشمن کے فضائی اڈوں پر حملہ کرنا تھا، اس کے علاوہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے تجربات کیے جو دشمن کے طیاروں کو مختلف اونچائیوں اور فاصلوں پر فناں کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک اہم تجربے کا بھی دعویٰ کیا جس کے ذریعے دشمن کے آپریشن کمانڈ سسٹم کو مفلوج کر دیا جائے گا، لیکن کچھ مبصرین کو شک ہے کہ شمالی کوریا کے پاس ایسے برقی مقناطیسی حملے کی صلاحیت نہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں کم جونگ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امریکہ دنیا بھر میں اپنی منافقانہ چالوں اور پالیسیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی ایک اور مثال روس یوکرین تنازع میں سامنے آئی ہے۔ امریکہ جو بظاہر روس کے خلاف مزاحمت پر یوکرین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اندرون خانہ یوکرین کو صدر پیوٹن سے مذاکرات کا مشورہ دے رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے اندرون خانہ ملاقاتوں میں یوکرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صدر پیوٹن کے اقتدار سے ہٹنے تک مذاکرات سے کام چلانے کی کوشش کرے۔ امریکہ نے یوکرین کو کہا کہ روسی صدر پیوٹن سے مذاکرات کے لیے ہر وقت خود کو تیار ظاہر کریں اور انہیں مذاکرات میں ہی مشغول رکھیں جب تک روسی صدر عہدے سے سودپدوش نہیں ہو جاتے۔ امریکی حکام نے یوکرینی صدر کو روسی صدر پیوٹن کے فی الحال مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہ ہونے سے بھی آگاہ کیا، تاہم یہ بھی تسلیم کیا کہ یوکرینی صدر اور صدر پیوٹن کے درمیان بات چیت کی بندش سے یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں تشویش ہے، جہاں خوراک اور ایندھن کی قیمتوں پر اثرات سب سے زیادہ محسوس کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے اور یورپ کو سردیوں کے موسم میں ایندھن کی قلت کا سامنا ہے، اور وہ اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ دھنستا چلا جا رہا ہے۔ مشہور فرانسیسی ماڈل میرین نے اسلام قبول کر لیا ہے، تاہم ان کی زندگی کے اس اہم ترین اور سب سے خاص موقع کو انہوں نے مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ میں محسوس کیا۔ میرین نے اسلام قبول کرنے کا اعلان اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا تھا، جس میں وہ ایک مسجد کے میں امام کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ دوسری جانب ایک خاتون انہیں گلے لگا رہی تھی، سیاہ برقع اوڑھے، چہرے پر جذباتی احساسات موجود تھے۔ میرین فرانس کی صف اول کی ماڈلز میں شامل ہوتی ہیں، تاہم وہ عربی زبان بھی بولتی ہیں۔ پوسٹ میں میرین نے لکھا کہ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو تنہا ہی چلنا پڑتا ہے، جہاں ماں باپ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتے، صرف آپ اور آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ میں نے 2 ماہ پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، یہ میری روح کی تسکین کا باعث بنا ہے۔ میں نے دل اور دماغ سے اسلام کو اپنایا ہے، اور اس بات پر مجھے فخر ہے۔ میرین نے بتایا کہ گزشتہ سال ان کے لیے کافی منفرد ثابت ہوا ہے، جس نے انہیں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میرین نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دی۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارے لمحات نے انہیں ایک ایسا عجیب احساس دلایا جو انہوں نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا، ایسا پرسکون مطمئن احساس جو اس نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ میرین کی بہن نے بھی ان کے مسلمان ہونے پر انہیں مبارکباد دی ہے، تاہم ان کی پوسٹ میں والدین یا کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں تھا، کیونکہ گھر میں صرف اس نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ پاکستان نے چھٹی بار T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی پائی ہے۔ اس سے پہلے 2007، 2009، 2010، 2012 اور 2021 نے سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔
2014 اور 2016 میں ٹیم پہلے مرحلے میں ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی تھی۔ سری لنکا، ویسٹ انڈیز اور بھارت نے 4-4 جبکہ آسٹریلیا نے 3 مرتبہ سیمی فائنل کھیلا ہے۔ اگر حالیہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے سیمی فائنل جیت لیا تو تیسری بار فائنل کے لیے پہلی ٹیم کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہو جائے گا۔ گرین شرٹس نے 2009 میں یونس خان کی قیادت میں پہلی اور آخری بار ٹائٹل جیتا تھا۔ لارڈز کے تاریخی میدان میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دی تھی۔ بابر اعظم T20 ورلڈ کپ میں 2 بار سیمی فائنل تک رسائی پانے والے پہلے پاکستانی کپتان کے طور پر اپنا نام درج کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شاداب خان نے شاہد آفریدی کا ملک کے لیے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سنگ میل 82 میچز میں عبور کیا، جبکہ شاہد آفریدی نے 98 میچز میں اتنے ہی شکار کیے تھے۔ یہ مقناطیسی آدمی جسم پر سب کچھ چپکا لیتا ہے۔ در حقیقت اس کے پیچھے ایک خاص طاقت توانائی ہے جو انہیں کسی بھی چیز کو جسم سے چپکنے سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔ اسے میگنیٹ مین بھی کہا جاتا ہے۔ اس عام آدمی کے لیے چمچ اور کچن سیٹ جیسی چیزوں کو چپکانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے جسم میں ایک خاص قسم کی توانائی ہے جس کی وجہ سے یہ نہ صرف دھات بلکہ غیر دھاتی چیزیں بھی چپک جاتی ہیں۔ انہیں اس طاقت کا علم 5 سال پہلے ہی ہوا۔ ابتدا میں اس کا خیال تھا کہ یہ صرف دھاتی اشیاء کو جسم پر چپکا سکتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر دھاتی اشیاء کو بھی آسانی سے چپکا سکتا ہے۔ کورونا کے خلاف ویکسین کی پہلی خوراک کی خالی بوتل سائنس میوزیم میں رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی ویکسین کی پہلی خوراک 90 سالہ برطانوی خاتون مارگریٹ کینن کو دی گئی تھی۔ وہ اس وبا کی ویکسین لینے والی دنیا کی پہلی فرد بن چکی ہیں۔ اس بوتل کو اب اگلے برس سن 2021 میں عوامی نمائش کے لیے ڈسپلے پہ رکھ دیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا انسانی تاریخ کے لیے اہم ترین چیلنج ہے اور اس کے خلاف ویکسین میڈیکل سائنس کی ایک اہم کامیابی۔ چنانچہ آنے والی نسل کو اس خالی بوتل کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے جو اس وبا کو شکست دینے کے خلاف اہم ترین قدم تھا۔ دنیا بہت سے عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ ایسا ہی ایک عجوبہ جہنم کا دروازہ کہلاتا ہے جو ترکمانستان کے گاؤں درویز میں واقع ہے۔ درویز فارسی کا لفظ ہے جس کا اردو میں مطلب دروازہ ہے۔ اس گاؤں میں 230 فٹ چوڑا گڑھا ہے جس میں 1971 سے اب تک لگاتار آگ جل رہی ہے۔ 1971 میں سابق سوویت یونین کے سائنسدان تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اس صحرائی علاقے میں آئے تھے۔ انہوں نے یہاں سیٹ اپ لگا کر ڈرلنگ شروع کی جس سے یہاں گڑھا بن گیا۔ اس گڑھے سے بہت سی میتھین گیس نکلنے لگی۔ میتھین گیس کے اخراج کو روکنے کے لیے 2 ہی راستے تھے، یا تو اس گڑھے کو بند کر دیا جائے یا اس میتھین گیس کو جلا دیا جائے۔ سائنسدانوں نے گڑھے کو آگ لگا دی، تب سے یہ گڑھا آج تک جل رہا ہے۔ اب یہ جہنم کا دروازہ کہلانے والا گڑھا ترکمانستان کا ایک بڑا سیاحوں کا مرکز بن چکا ہے۔ آج کل یہ سوچ بڑی پاپولر ہے کہ ٹھنڈے پانی میں رہنے سے خون میں سفید خلیوں کی تعداد بڑھتی ہے جو کورونا سے بچنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کورونا کی عالمی وبا نے ساری دنیا کو پاگل کر دیا ہے اور اس پاگل پن کا تازہ ترین مظاہرہ ایسٹونیا کے ساحلی شہر تالین میں دیکھا گیا ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے صرف اس لیے انتہائی سرد پانی میں کئی گھنٹے تک غوطے لگائے تاکہ وہ کورونا سے محفوظ رہ سکیں۔ رائٹرز کے مطابق ایسٹونیا کے ایک 25 میٹر طویل تالاب میں 505 مقامی افراد نے 4 گھنٹے اور 50 منٹ تک تیراکی کرنے کے علاوہ خوب غوطے بھی لگائے، جبکہ پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ میکسیکو کے قریب ایک ایسا جزیرہ ہے جس کی کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ شہر سے تقریباً 17 میل جنوب میں شوشیمالکو کینال میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کا نام لاس لاد لا منکس ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جزیرہ گڑیا کا جزیرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ٹوٹی پھوٹی گڑیاں لٹکی ہوئی ہیں۔
اگر ہم اس جزیرے کی کہانی پر توجہ دیں تو اس جزیرے پر صرف سنتانا بریرا نامی شخص رہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر تنہا زندگی گزارنے کے لیے اس جزیرے پر آ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک لڑکی جو اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سیر کے لیے آئی تھی اس جزیرے کے ساحل پر ڈوب کر مر گئی۔ کچھ دنوں بعد اس شخص نے اسی جگہ پر ایک گڑیا کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ یہ گڑیا وہاں تیر رہی تھی جہاں لڑکی ڈوبی تھی۔ اس نے گڑیا کو نکال کر درخت پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد جب بھی اسے اس جزیرے کے آس پاس کوئی گڑیا ملتی تو وہ اسے نکال کر اپنے جزیرے پر لٹکا دیتا۔ رفتہ رفتہ اس کی تعداد بڑھ کر سینکڑوں تک پہنچ گئی۔ اب اس وجہ سے اب یہ گڑیا کا جزیرہ کہلاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔